نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان کا یہ سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین، ایک بہت ہی مقبول شعر ہے، خدا پر جس کا توکل ہو، خدا پر جس کا توکل ہو وہ ہارتا نہیں، خدا پر جس کا توکل ہو وہ ہارتا نہیں، ہزار جادو ہو مگر قرآن کا سایہ ٹالتا نہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے جیسے سنا ہوگا آج کل کی اس مصروف زندگی میں ہر کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اور ان پریشانیوں کا باعث کہیں نہ کہیں ہم جادو اور اثرات وغیرہ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ہمیں جادو اور اثرات کے حوالے سے بتائیں گی اور ہمارے سوالات کے جوابات دیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا شازیہ صاحبہ، ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جادو کی کیا علامات ہیں، ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ جو شخص ہے یہ جادو کے اثرات کے تلے آ گیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، آپ نے پوچھا کہ جادو زدہ جو شخص ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں۔ جس شخص پہ جادو کی علامات ہوں تو ان میں اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ انسان، اس کی سب سے پہلے تو اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر کام میں اس کی رکاوٹ آتی ہے، اور رات کو سونے کے باوجود جب وہ صبح پہ اٹھتا ہے تو اس کی جسم کی ہڈی دکھ رہی ہوتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جس شخص سے ملتا ہے وہ شخص اس سے دور ہونے لگتا ہے، گھر میں عزت وقار ختم ہو جاتا ہے، دوست احباب میں ختم ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور پھر ایک پریشانی اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اسے بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، بلا وجہ چڑچڑا پن، جو اپنے قریبی لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جادو اور بندش کی علامات ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا کہ جادو اور یہ بندش وغیرہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے؟ بالکل، جادو اور بندش کے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ ایک کافر تھا، اس کا نام تھا لبید بن اسم، اس نے میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد میں آ کر جادو کر دیا۔ جادو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ آپ پر کمزوری کے اثرات نمودار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں پایا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ پر فلاں فلاں یہودی نے جادو کیا ہے، اور اس کا جو ہے توڑ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، اور ان میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں۔ تو اس طرح میرے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند صحابہ کو اس کا ذکر کیا، اور پھر ایک فلاں فلاں کنویں میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں کنویں میں یہ جادو کر کے اور دفنایا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، حضرت علی سے فرماتے ہیں اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکالنے کے بعد ایک پتھر کے نیچے اس جادو کو دفن کیا ہوا تھا اس یہودی نے، تو اس تمام چیزوں کو نکالتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
उन सूरतों यानी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ते जाते हैं और उनमें जो जादू में जो चीज़ें निकली वो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक थे, आपकी कंघी जिससे आप कंघी किया करते थे वो कंघी के चंद दंदाने थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक जो है वो धागा भी पड़ के जिसमें 11 गिरें लगाई गई थी, तो वो उसमें दबाया गया था। तो देखे जादू बरहक है, जब पैगंबरों पे असर कर जाता है तो मैं और आप क्या चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए शिफा उतार दी कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह फलक और सूरह नास की सूरत में। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन आयतों को पढ़ा तो जादू का असर जाता रहा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस फितने फसाद को मिटाने के लिए उस कुएं को ही बंद करवा दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपने जादू के असरात के हवाले से हमें बताया, तो इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी क्या जादू का असर रहता है, या फिर इस महीने में जो है वो बंदा जो होता है वो जादू के असरात से महफूज रहता है? देखें, जादू तो हर वक्त किसी भी टाइम किसी पर भी हो सकता है, लेकिन यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इससे बचने का तरीका हमें इरशाद फरमा दिया। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ लाते तो सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास को 3-3 मरतबा पढ़ते और अपने हाथों पे दम करते और जिस्म के पूरे हिस्से पर अपने हाथों को फेर लेते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम हयात रहे उस वक्त तक आप इस अमल को फरमाते रहे। जब इंसान इस चीज़ को कर लेता है तो फिर ये होता है कि फिर वो अल्लाह के अमान में आ जाता है, उसकी हिफाजत में आ जाता है। फिर उस रात की कोई चीज़, कोई शर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इन तीनों सूरतों को, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास को जो कोई 3 मरतबा सुबह उठते के साथ फिर पढ़ लेगा तो उस दिन की भी कोई मुसीबत उसे शर नहीं पहुंचा सकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएं कि जो लोग ये जादू वगैरह करवाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी करवाया गया, तो इस तरह से उन्होंने तो यहूदी ने करवाया था, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान भी एक दूसरे पर जादू वगैरह करवाते हैं, तो क्या उनका ईमान सलामत रहता है या उनका ईमान जो है वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि दज्जाल का फितना आएगा, क़यामत आएगी, लेकिन आप यकीन जाने कि दज्जाल का फितना भी आ चुका है और क़यामत भी आ चुकी है। छोटी छोटी मामूली बात पर भी ना लोग जादू करवा देते हैं। अल्लाह अकबर। और जादू करवाते हैं ना, उनके पास कोई ईमान बाकी होता है, और जो कर रहा होता है वो तो ईमान से वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज होता है। जादू है ही ऐसी चीज़ कि जब उसको किया जाता है तो दायरा इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। जादू शरीयत से टकराने की एक चीज़ है, जिसमें जो है कुछ ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं जिससे हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो जो करवाने जा रहा है तो वो भी, उसका ईमान भी खतरे में पड़ गया, और जिसने किया तो उसके पास तो ईमान था ही नहीं बचा। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन कराम, वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जादू और असरात वो टॉपिक है, वो मौजू है जो कि आजकल हर घर में ही ज़ेर बहस रहता है। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी।
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426। तरक्याती कामों से मुंसलिक शहर कायद का बाएतमाद नाम हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट स्टार रेजिडेंसी की कामयाबी के बाद हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज का एक और शानदार प्रोजेक्ट स्टार मैंशन, हॉस्किंग रोड, गार्डन वेस्ट, बिलमुकाबिल द एजुकेटर स्कूल के साथ 2 साइड कॉर्नर वेस्ट ओपन प्लॉट, चारों तरफ से पुर-रौनक एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, जहां पर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से बनने जा रहा है जदीद एलिवेशन के ट्विन टावर्स। गार्डन वेस्ट में पहली बार 4 फ्लोर पार्किंग और 18 फीट वाइड रैंप। प्रोजेक्ट हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आज का जो हमारा मौजू हवा की बेटी में है वो है जादू और उसके असरात, और मेरे साथ यानी कि सफ़ा काशिफ के साथ मौजूद हैं इस वक्त मेरी बेहद अजीज़ आलमा मोहतरमा शाज़िया अजीज़ साहिबा, जो कि हमें आज जादू के हवाले से बता रही हैं। शाज़िया साहिबा, हमें एक बात बताइएगा, बहुत से ऐसा होता है कि हम घर वगैरह लेने के लिए जाते हैं, किराए पे जा रहे होते हैं, ख़रीदने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम घर देखते हैं, पसंद आता है, सौदा जो भी होता है फाइनल हमारा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह हैं? सबसे बेहतरीन बात आपने कही, और अमूमन इस तरह पता चलता भी नहीं है। तो बेहतरीन अमल मैं आपको बताती हूँ, जब हम चाहे हम घर खरीदने जा रहे हैं या फिर हम रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम इस्तिखारा कर लें, ठीक है। और इस्तिखारा कर लेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा, और किसी मजबूरी की वजह से इस्तिखारा नहीं कर पाए और हमने जाके वो जगह ख़रीद ली या रेंट पे ले ली, उसके बाद पता चला कि यहाँ पर इस तरह के जो है मामलात हैं, जादू है या असरात हैं, तो एक तो हमें ये समझना होगा कि जादू क्या है और असरात क्या है। बाज़ जादू ऐसा होता है जो शरीर मवक्कलात को भेजा जाता है, ठीक, और बाज़ शरीर मवक्कलात वो होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, जिनका बसेरा हो जाता है उस जगह पर, और फिर उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और लोगों को नुकसान यानी ज़र पहुंचाते हैं। तो अब ये है कि अगर आप ले लिया है और इंसान फिर इतना सामान किस तरह उठाए, लोग शिफ्ट हो जाते हैं रेंट पे, और फिर ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं तो नुकसान भी बाज़ मर्तबा उठाना पड़ता है, माल की सूरत में भी, जान की सूरत में भी। तो सबसे बेहतरीन बात ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इसके पास बहुत बड़ी ताकत है, और वो है ताकत ईमान की। अब होता ये है कि लोग बाज़ मर्तबा जाली आमिलीन के पास चले जाते हैं और वो उनको इतना डरा देते हैं कि उनका खौफ उनका पीछा करने लगता है। कुछ तो जिन्नात होते ही हैं घर में मौजूद, लेकिन वो अपने ऊपर उस चीज़ को इतना हावी कर लेते हैं कि फिर वो जो सोच रहे होते हैं वो चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं। नुकसान जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। पता है, अगर किसी घर में असरात हैं और लोग डरने लग जाते हैं, तो फिर ये जो शरीर जिन्नात और शयातीन होते हैं, ये मज़ीद उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनसे कभी भी नहीं डरना चाहिए। और इंसान के पास तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी मुक़द्दस किताब है, उसमें उसका हल भी मौजूद है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर किसी घर में इस तरह की अलामात हैं
تو سورہ نو کی ایک آیت ہے، اسے گھر کے واش روم کے دروازے کے علاوہ گھر میں جتنے بھی دروازے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے دروازے ہیں، سب کے اوپر سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. اس آیت کو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گی تو وہ آیت لکھی ہوئی آ جائے گی، اس کو آپ فوٹو کاپی کروا لیں اور وہ ہر دروازے پہ ٹیپ سے چپکا لیں پلاسٹک کوٹنگ کر کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس گھر میں جادو یا اثرات ہوں گے تو وہ چیزیں رخصت ہو جائیں گی اور ہمیں ضر نہیں پہنچا سکیں گی. اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھیں، جو 28ویں پارے میں موجود ہے. اللہ نے چاہا تو جادو اور اثرات سے نجات ملے گی. اور سورہ فلق، سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں اور بچوں کو پانی بھی پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جادو اثرات زر نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہماری عالمہ نے آپ کو جو ہے وہ جادو سے حفاظت کے وظائف بھی بیان کر دیے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور نوٹ کر لینا ہے تاکہ جو ہے اللہ پاک ہم سب کی جو ہے وہ ان جادو اور سیب سے حفاظت فرمائے. اچھا، ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عامل کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہمیں جادو کا توڑ وغیرہ بتائیں، تو اس کے لیے کیا شرائط ہے کہ ان کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ اس طرح ڈرا دیتے ہیں. ایک تو بری بات کا ذکر ہمیں کسی سے نہیں کرنا ہے. آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جتنے لوگوں تک ہم اپنے گھر کی بات پہنچاتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں گھر میں، تو اتنے لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی نیگیٹیوی ہم تک پہنچ رہی ہے. تو لہٰذا اس طرح کی باتوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور ایسے عامل کا انتخاب کریں جو شرعی طور پر علم رکھتا ہو اور شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو. تو اس طرح کے عامل کا انتخاب کریں اور اس سے پھر ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جعلی عاملین کے پیچھے ہرگز نہ جائیں، کیونکہ پھر وہ ایسے ہی ہے کہ وہ آپ کو دوسرے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ مصیبت سے نکلنے کے بجائے مزید مصیبت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور بعد میں وہی عاملین آپ پر اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، جہاں ہم عاملین کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو روحانی کام وغیرہ کرتے ہیں، جیسے آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی روحانی وظائف وغیرہ بتاتی ہیں، تو کیا اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا؟ جادو کا اگر آپ علاج کر رہی ہیں تو علاج کرنے والے پر بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ نہ جلے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو جب بھی ہم کسی کا علاج وغیرہ کرتے ہیں یا ہم کسی کی کاٹ کرتے ہیں تو یہ روحانی طور پر ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ وظائف وغیرہ سے ہم لوگ اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. یہ کہ ہمیں اپنا حصار لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، حصار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 5 آیتیں ان کو روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اس کا پانی پئیں اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پوری منزل کی ایک بک ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھیں. ان میں تمام حفاظت کی آیتیں موجود ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ منزل پڑھیں اور ایک اسپرے والی بوتل میں پانی بھر لیں، اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں اور بچوں کو اس کا پانی پلائیں. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے اس قرآن میں شفا کی آیتیں نازل کی رہی ہے اور ایسی چیز ہے کہ یہ آیت کہ شفا بن جاتی ہے. قرآن ہمارے لیے شفا ہے. جب ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں تو کوئی جادو، کوئی جنات، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں. وقتی طور پہ تو نقصان ہوتا ہے لیکن پھر اس کی آہستہ آہستہ وہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پر بہتری یہ ہے کہ جادو والے انسان کا روحانی عملیات میں دل نہیں لگتا. بالکل. تو گھر میں دیگر جو افراد ہیں
وہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں, پیار محبت سے اس کو قائل کریں کہ آپ خود بھی پڑھنا شروع کرو. تو قرآن میں تو ہے ہی شفا, تو بس انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ضرور ہوگا ان آیت سے. بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں ایک ایسے ٹاپک پہ, ایک ایسے موضوع پر ہمارے ناظرین کی بہت یہاں ایک بات اور میں اپنی بہنوں کو عرض کرتی رہوں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں جادو جنات سے نجات ملے تو چند احتیاطیں ہیں جو میں ان کو بتا دوں کہ جب بہنیں نہا کر نکلتی ہیں تو گیلے بال لے کر ہرگز آسمان کے نیچے نہ جائیں, یا آپ اس طرح سے نہ بیٹھیں خوشبو لگا کے کہ ایسا ہوتا ہے اثر و مغرب کا درمیان ہوتا ہے اور ہم بیچ دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح بیٹھنے سے گریز کریں. جو جوان بچیاں ہوتی ہیں وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر نہ بیٹھیں, اور نا رات میں جو شیشہ ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنا ہمذات نظر آتا ہے. تو بعض مرتبہ پرانے دور میں جو کافی حد تک وہ باتیں ٹھیک تھی کہ ہم جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں وہ شیشے کے اوپر کپڑا ڈلوا دیتی تھی. تو آج کل جو ہے خواتین رات میں بھی شیشہ دیکھتی ہیں, تو اس طرح ان چیزوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی آپ احتیاط کریں اور بس حفاظت کریں کہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں کہ سورہ فلق کو, سورہ ناس کو اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ورد رکھیں. انشاءاللہ تعالی انسان سب سے بڑی طاقت ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں عارضی طور پر لطف اندوز تو ہوتی ہیں نقصان پہنچا کے, لیکن جس وقت یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں اور وہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور یہ جو سلام علی نوح فی العالمین, یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے. آپ بھی جائیے گا, بلکہ کل سے آپ اپنے گھر میں عمل کریے گا کہ لازمی ہر دروازے پہ لگائیں. جادو اور جنات پھر اس جگہ سے رخصت ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہماری عالمہ نے آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسے بہت وظائف بتائیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے بہت ہی بہترین رہیں گے. ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ بے حد مختصر ہوتا ہے, تو اب آپ سے اجازت طلب کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.